السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ 10 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، صدق اللہ العظیم۔ آج محرم الحرام کے تعلق سے ہی ہماری دوسری نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں محرم الحرام کے تعارف پر اور عاشورہ کے دن پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ آج کی اس دوسری نشست میں انشاءاللہ ہماری گفتگو کا موضوع یہ رہے گا کہ محرم الحرام کے اندر کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ اس متعلق بھی لوگ کبھی کبھی بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے جی محرم کے اندر کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے ہیں، کوئی خاص عمل ہو تو بتا دیجئے، کوئی خاص وظیفہ ہو تو بتا دیجئے، کوئی خاص نماز ہو تو بتا دیجئے۔ تو لہٰذا اس طریقے کے سوالات لوگوں کی جانب سے پوچھے جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ بہت سارے لوگوں کو ایسے اعمال، ایسے افعال کے اندر ملوث دیکھا جاتا ہے جو وہ دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا دین سے اور آخرت سے اور ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ بدعت ہوتی ہے۔ اور بدعت کے اندر یہی خطرناک بات ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بدعت کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہوتا، نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے بدعت سے انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی بعض مرتبہ، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ لہٰذا آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے میں ان اعمال کا تذکرہ کروں گا جو کرنے چاہیے۔ بس آپ خود بخود سمجھ لیجیے کہ جن اعمال کا میں نے تذکرہ کر دیا یہ کرنے ہیں، پھر جو کرنے ہیں اس کے علاوہ جتنے اعمال بچتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ نہیں کرنے۔ اب جو نہیں کرنے ان کا میں الگ سے ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ نہ کرنے والے اعمال تو پھر بہت سارے ہو گئے، لہذا آپ خود سمجھ لیجئے گا کہ یہ 4-5 کام ہیں جو کرنے، باقی نہیں کرنے۔ تو لہٰذا اس مہینے کے اندر ہمیں 5 کام ہیں محرم کے اندر جو کرنے چاہیے، جو قرآن سے اور سنت سے ثابت ہے۔ سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے محرم کا چاند دیکھتے ہی دعا پڑھنا۔ محرم کا چاند دیکھنے کی جو دعا ہے اس کے متعلق الگ سے ایک ویڈیو موجود ہے، اور اس میں پورا طریقہ بتایا تھا، اور وہ دعا بتائی تھی اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامت علی الاسلام ربی وربک اللہ، اور بعض مرتبہ کچھ اور الفاظ بھی اس میں اضافی ہوتے ہیں، ہلال و رشد و خیر، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اور جب محرم کا چاند دیکھیں اس وقت یہ دعا پڑھیں تو علماء نے فرمایا کہ پورے سال کی نیت کر لیں کہ یہ جو دعا میں پڑھ رہا ہوں یا اللہ یہ صرف محرم کے لیے نہیں بلکہ پورے سال کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام جو اس مہینے میں کرنا ہے وہ یہ کہ گناہوں کو جتنا ہو سکے گناہوں سے بچنا یا کم سے کم گناہوں میں ملوث ہونا ہے۔ دیکھیے محرم کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی خاص موقع پر جیسے رمضان ایسے کسی موقع پر گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو پھر عام حالات میں جب کسی خاص موقع سے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو پھر عام موقع سے انسان خود بخود اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ تو لہٰذا گناہوں سے بچنا محرم کے اندر ویسے بھی ضروری ہے، اور آپ بچیں گے تو انشاءاللہ محرم میں بچنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عام دنوں میں بھی آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیں گے۔ تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے نیکیوں میں اضافہ، جتنا زیادہ ہو سکے نیکیاں کرنی ہیں۔ آپ اس میں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، روزوں پر میں بھی آؤں گا۔ نفل نمازوں میں آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، ویسے ہی کچھ نمازیں اگر آپ پڑھنا چاہیں صلاۃ التوبہ وغیرہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو توفیق کے اوپر ساری بات ہے، اگر انسان کو اس مہینے میں نیکیاں کرنے کی توفیق ہو جائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے تو پھر عام دنوں میں بندے کو اس توفیق کی برکت سے عام دنوں میں بھی انسان کو توفیق ہو جاتی ہے اور وہ بچ جاتا ہے۔ تو کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے اس مہینے کے روزے رکھنا، اور اس مہینے کے اندر روزوں کے متعلق یہ بات یاد رکھیے گا کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کے بعد جو سب سے افضل روزہ رکھنے کا وقت ہے، جو مہینہ ہے، وہ یہ محرم کا مہینہ ہے۔ یعنی کہ رمضان کے روزے تو ہے ہی فرض، لیکن یہ جو محرم کے مہینے اگرچہ یہ نفلی ہیں لیکن رمضان کے بعد روزہ رکھنے کے اعتبار سے سب سے بہتر روزے یہ ہیں۔ اب اس میں روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا، کتنے روزے رکھیں، کب رکھیں، کیسے رکھیں، تو لہٰذا اس کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ روزے رکھنے کے متعلق آپ اس پورے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں، پورے مہینے پورے رکھنا چاہیں 30 کے 30 روزے تو رکھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص پورے مہینے نہ رکھنا چاہے تو پورے مہینے میں جتنے روزے رکھنا چاہے اتنے رکھ سکتا ہے، 2 4 6 10 12 15۔ اور اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا جو روزہ ہوتا ہے، عاشورہ اور اس کے ساتھ جو ایک روزہ ملایا جاتا ہے اس کو رکھتا ہے
تو صرف اگر اتنا بھی کر لے تو یہ بھی کافی ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ اٹھتا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، لیکن اگر روایتوں کا، احادیث کا جائزہ لیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جو روزے کثرت سے رکھتے تھے وہ شعبان کے روزے تھے، تو لہٰذا اگر محرم کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل ہیں تو شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ اس کی علماء نے دو وجہ بیان کی ہے۔ ایک وجہ تو علماء نے یہ بیان کی کہ بہت ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر یا اور کچھ معاملات کی وجہ سے محرم کے اندر جو ہے روزہ رکھنے کی کوئی موقع نہ ملا، روزہ رکھنے کا محرم کے مہینے میں کوئی سفر آ گیا یا خدا نخواستہ کوئی بیماری آ گئی، کوئی معاملہ آ گیا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مصروف ہو گئے ہوں کہ آپ کو اس میں روزہ رکھنے کا موقع نہ ملا ہو۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اگرچہ محرم کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں اس متعلق آسمان سے کوئی فرمان ہی نازل نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری وقت میں جو آخری سال تھا اس میں اس متعلق کوئی فرمان آیا ہو، اس لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں اس مہینے کے روزے اتنے زیادہ کثرت سے رکھنے کا ثبوت نہ ملتا ہو۔ یہ دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ اچھا بھائی، اب عاشورہ کے روزے کے متعلق بات کر لیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا روزہ رکھنا ہے، پورے مہینے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر خاص ہم عاشورہ کے روزے کی بات کریں تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اس دن روزے رکھنے کی ترغیب ملتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو روزوں کو جو ہے نا بہت زیادہ دو روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول کو بہت زیادہ دیکھا۔ اتنا اہتمام اللہ کے رسول کو کسی اور عمل کا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نمبر ایک رمضان کے روزوں کا اہتمام، اور نمبر دو محرم یعنی کہ یہ عاشورہ کے روزے کا اہتمام۔ تو لہذا اس کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایسے ہی ایک صحابی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 4 اعمال کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کو کرتے تھے۔ نمبر ایک عاشورہ کا روزہ ضرور رکھتے تھے۔ نمبر دو ذی الحجہ کے یہ جو 9 روزے ہیں، جو بقرہ عید سے ایک دن پہلے کے جو 9 دن ہوتے ہیں، ان 9 روزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کے جو 3 روزے ہوتے ہیں، 13ویں 14ویں اور 15ویں ایام 20 کے روزے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے کی جو 2 رکعتیں ہیں ان کو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کام کبھی نہیں چھوڑے: عاشورہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کے روزے اور ایام 20 کے روزے، اور یہ فجر کی 2 رکعتیں۔ حالانکہ ان میں سے فرض کچھ بھی نہیں ہے، سب فجر کی 2 رکعتیں سنت ہیں، اور وہ جو معاملات ہیں وہ نفل کے درجے میں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو نہ چھوڑنا ان کی فضیلت کو بتاتے ہیں کتنی اونچی چیز ہے۔ اچھا بھائی، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص عاشورہ کا روزہ رکھے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو گناہوں کی معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ انسان کی توبہ سے ہی معاف ہوں گے، اور اگر حقوق العباد میں کسی کا حق لے رکھا ہے تو ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ روزے وغیرہ رکھنے سے وہ حقوق ادا نہیں ہوں گے، وہ غلطیاں معاف نہیں ہوں گی۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے نا، یہ رمضان کے فرض روزے ہونے سے پہلے یہ روزہ فرض تھا مکی زندگی میں۔ مدینہ میں غالباً 2ری ہجری کے اندر رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، 2ری یا 3ری میں، لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ مکی زندگی کے اندر عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور یہ عاشورہ کا روزہ صحابہ کرام رکھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ لیکن بعد میں جب رمضان کے روزے آئے تو پھر یہ عاشورہ کا جو روزہ ہے یہ منسوخ ہو گیا، اور رمضان کے روزے جو ہیں یہ فرض ہو گئے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، علماء نے ایک نقطہ بیان کیا یہاں پر، وہ یہ کہ ایسا روزہ جو پہلے فرض تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا ہے یہ بھی نفل، اور ایسا روزہ جو کبھی فرض تھا ہی نہیں، کبھی بھی رکھ سکتا ہے آدمی نفل، وہ بھی نفل ہے۔ ایک روزہ وہ جو پہلے فرض تھا اب منسوخ ہو گیا، اب رکھیں گے تو وہ فرض ہے، جیسے عاشورہ کا روزہ، اور ایک روزہ وہ جو کبھی فرض تھا ہی نہیں ویسے ہی آدمی نے رکھ لیا ہے، وہ بھی نفل۔ دونوں نفل ہیں، لیکن منسوخ شدہ جو منسوخ ہو گیا اس روزے کو رکھنا یہ زیادہ فضیلت والا معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے ساتھ ایک اور روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ اب یہاں پر آپ چاہیں تو عاشورہ سے ایک دن پہلے کا ایک روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ 9 اور 10، اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ 9 کے بجائے 10 اور 11 ان دونوں روزوں کو ملا لے تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے، دونوں طرح کا جو ہے معاملہ کر سکتا ہے، آپ کو اختیار ہے۔ لہٰذا
آپ چاہیں تو ایک روزہ پہلے بھی رکھ لیں اور آپ چاہیں تو ایک روزہ بعد میں بھی رکھ لیں۔ ایک سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک ہی روزہ رکھے کوئی شخص، دو نہ رکھے تو صرف عاشورہ کا ایک روزہ رکھے، تو بہرحال اس کی تو مناہی ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی صرف ایک ہی روزہ رکھ لے کوئی شخص، تو اس نے یہ کام مکروہ ہے تنزیہی کیا، مکروہ کام کیا۔ بہتر یہ ہے کہ 2 روزے رکھ لے۔ ایک سوال یہ کہ اگر کسی شخص کا کوئی روزہ چھوٹا ہوا ہے، قضا ہے، اور وہ اپنے روزے کی قضا ان میں رکھ لے تو وہ بھی بہتر ہے، اس طریقے سے بھی کر سکتا ہے، روزہ بھی، فرض روزہ بھی ادا ہو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے نفل سے فرض روزے کی قضا بہتر۔ 5واں کام جو کرنے کا ہے وہ ہے اپنے گھر پر، اپنے گھر والوں پر 10 محرم کو یعنی کہ عاشورہ کے دن ان کے دسترخوان پر وسعت کرنا، یعنی کھانے پینے کے اندر کچھ ذرا اچھا کھانا پکانا، اور اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق آدمی کو چاہیے کہ اپنا اس دن جو ہے نا کھانا وغیرہ اچھا بنائے، لیکن اس کے اندر چند ایک چیزوں کا خیال رکھے۔ نمبر 1، اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے کھانا اچھا بنائے، یہ نہ ہو کہ اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر خوب تگڑا کھانا بنا لیا اور لوگوں کو بھی بلا لیا اور پریشان ہو گیا، ایسا نہ کرے۔ نمبر 2، اگر آدمی کی حیثیت بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، فائنینشلی بہت زیادہ کمزور ہے بیچارہ کوئی، تو وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق جو کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن اس کے لیے قرض وغیرہ نہ لے کہ لاؤ میں بھی اس پر عمل کروں گا اور اس پر عمل کرنے کے لیے لاؤ میں کسی سے قرض لے لوں، اس سے بچے۔ اور ایک کام اور وہ یہ کہ اس دسترخوان پر وسعت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں حلیم، کھچڑا اور کھیر اور شربت وغیرہ کا اہتمام رکھا جائے اور اس کو ضروری سمجھا جائے، بلکہ ضروری نہ بھی سمجھے تب بھی یہ چیزیں نہ رکھیں، کیونکہ ان دنوں میں ان چیزوں کو لوگوں نے جو ہے نا خاص سمجھ لیا ہے، تو وہ کھیر ضرور بناتے ہیں یا وہ شربت ضرور بناتے ہیں یا وہ حلیم اور کھچڑا ضرور رکھتے ہیں، تو لہٰذا ویسے اگر کوئی شخص ضروری نہیں بھی سمجھتا تب بھی ان چیزوں کو اپنے دسترخوان میں بہتر یہ ہے کہ شامل نہ کریں، ورنہ وہ مشابہت ہو سکتی ہے۔ اور ایک روزے کی مشابہت سے مجھے یاد آیا، وہ ایک روزے کی ممانعت بھی اسی لیے ہے کیونکہ یہودی بھی ایک ہی دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کا حکم بھی اسی لیے دیا تاکہ ان لوگوں سے مشابہت نہ ہو، تو لہٰذا اس کا خیال رکھیں۔ یہ جو 4-5 کام میں نے بتائے ہیں ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، چاند دیکھنے کی دعا، نمبر 2، گناہوں سے بچنا، نمبر 3، نیکیوں میں اضافہ، نمبر 4، محرم کے مہینے میں جتنا زیادہ کثرت سے ہو سکے روزے رکھنا، اور نمبر 5، اپنے دسترخوان پہ وسعت کرنا۔ اس کے علاوہ جو بھی رونا پیٹنا، دنیا بھر کے وظائف اور یہ تعزیہ نکالنا اور یہ بنانا اور جلوس دیکھنا، یہ سب کا سب بکواس ہے، بدعت، خرافات ہیں، شیطانی طریقے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر کوئی وظیفہ وغیرہ کوئی ویسی پڑھنا چاہے تو ایک الگ سی بات ہے، لیکن کسی خاص وظیفے کو خاص سمجھنا، خاص دن کے ساتھ سمجھنا اور اس کو ضروری سمجھنا، واجب سمجھنا، فرض قرار دینا اور نہ کرنے والوں کو جو ہے وہ حقارت کی نظروں سے دیکھنا، یہ بھی اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین پر اور کامل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔